گرامی قدر مقام غور ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا والے معجزات یعنی دریا کا خشک ہونا، پتھر سے پانی نکلنا اور اس کا اژدہا بن کر جادوگروں کی ہزاروں رسیاں اور ان کو سانپ آنے والی رسیوں اور چھڑیوں کو نگلنا اور ہضم کرنا اور ید بیضا کا معجزہ دیکھ لینے اور خدا ہونے کے دعوے دار فرعون اور اس کی قوم کا غرق ہونا اور اپنا خشک پاؤں صحیح اور سالم پار نکلنا دیکھ کر اور عجائب قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی جب ایک قوم کو بت سامنے سجا کر عبادت کرتے دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کا خدا بنا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ سورہ اعراف۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کو سامنے آسن جمائے یعنی موتقف بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ تو جو لوگ غیب خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے وہ غیب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پرستش کیوں کر سکتے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے؟ انہوں نے جھڑک دیا اور ڈانٹ پلا دی تو وقتی طور پر چپ ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور انہیں موقع ملا تو انہوں نے فوراً بچھڑا بنا کر اس کو اپنا معبود تسلیم کر لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی اور یہ اعلان کر دیا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 88 ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا، مگر وہ بھول کر طور پر چلے گئے۔ علامہ بکروی صاحب قرآن پاک کو سامنے رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہاں ارشاد فرمائیں کہ قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہہ دیا ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ کہ یہ ہمارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے، تو کیا یہ الہ موسیٰ علیہ السلام کا بن گیا؟ جس طرح آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا من دون اللہ، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ من دون اللہ بن گئے، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ یہ جو بچھڑا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے، تو کیا وہ بچھڑا موسیٰ علیہ السلام کا الہ بن گیا؟ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دعویٰ کرتے رہیں، کسی کے لیے کوئی کچھ کہتا رہے، آپ کے لیے اگر کوئی بندہ کچھ کہہ دے کہ آپ میں یہ کام پایا جاتا ہے اور حقیقتاً وہ آپ میں کام نہ ہو، تو کیا کسی کے کہنے سے آپ میں وہ کام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچائیں۔ اسی مقام پر آپ کے شیخ الاسلام، آپ کے بہت بڑے بزرگ علامہ شبیر احمد عثمانی حاشیہ قرآن میں لکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ مدت دراز تک مصری بت پرستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کا میلان بار بار اس طرح کے شرکیہ رسوم اور افعال کی طرف ہوتا تھا۔ یہ بیہودہ جاہلانہ درخواست بھی مصر کی آب و ہوا اور وہاں کے بت پرستوں کی صحبت کے تاثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جاہل آدمی
सिरे से बेसूरत माबूद की पुरस्तिश से तस्कीन नहीं पाते जब तक सामने एक सूरत ना हो। वो कौम देखी कि गाय की सूरत पूजती थी, उनको भी ये हवस आई, आखिर सोने का बछड़ा बनाया और पूजा। अलगर्ज अखलाफ का अंदाज़ उन्हें असलाफ से किया जा सकता है, जबकि उनके बड़ों का हाल ये था कि गायब खुदा को पूज कर मुतमईन नहीं होते थे, बल्कि उनको सुकून मुयस्सर आया तो बछड़े की पूजा, और इतनी जल्दी में थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे निजात दहिंदा और साहिब मोजज़ात रसूल की तूर से वापसी तक इंतज़ार भी न कर सके और इसके जवाज़ की सनद भी हासिल करने की ज़रूरत ना समझी, और पहली मना को भी ख़ातर में न लाए, और पूजा भी उस जानवर के मसनूई मुजस्मा की करने लगे जो गबादत में ज़रबुल मिसल है। तो अखलाफ अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मूर्तियों को पूजें और ख़ास तौर पर आपसे मोजज़ात देखने के बाद और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की करामात देखने के बाद, तो फिर भी उनकी सूझबूझ असलाफ से ज़्यादा माननी पड़ेगी। तो बखरवी साहब, अखलाफ का असर तो असलाफ में रहता है ना। जैसा कि आपके दिलवी साहब ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल नमाज में आए तो ये गद्दे और बैल से बदतर है, तो आपके ज़हन में वो बात तो रहनी है। इसीलिए उन्होंने तक़वियतुल ईमान में बार बार तौहीद की आड़ लेकर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की खूब गुस्ताखियाँ की हैं और यही अंदाज़ अपनाया है जिस पर आज आप अमल पैरा हैं। तो आपको भी ज़रा गौर करना होगा, तवज्जो करनी होगी। अब आइए बुखरवी साहब चंद एक मुफस्सिरीन के हवालाजात भी इस आयत करीमा के मुतल्लिक मुलाज़ा फरमाएँ, जिन आयात को आपने मिन दुनिल्लाह साबित किया है। तफसीर खाजिन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 227 पर अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया यानी अरबाबन युरीदु ईसा वल मलाइका बल हुम लहुम अअदाउन यबरऊन मिनहुम, यानी जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों को माबूद बना लिया, ईसा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते उनकी हिमायत नहीं करेंगे। उन्होंने तो अपनी तरफ से बना लिया, अब क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते उनकी हिमायत नहीं करेंगे बल्कि उनके दुश्मन होंगे और उनसे बरात का इजहार करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के बग़ैर कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। जो अल्लाह ताला के बग़ैर किसी की भी इबादत करे वो काफिर है, वो मुशरिक है। तो इस आयत में उन काफिरों और मुशरिकों का रद्द है जो ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम की और फ़रिश्तों की इबादत करते हैं या उनको मुस्तहक़ इबादत समझते हैं। लेकिन बुरा हो दुश्मनान अम्बिया और औलिया का जो इस आयत को पढ़कर गलत मफ़हूम बयान करते हैं और अहले इस्लाम को काफिर और मुशरिक कहते हैं। तफसीर मुआलिमुत तंज़ील जिल्द 3 सफ़ा नंबर 185 पर अल्लामा बुग़वी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया अरबाबन युरीदु बिल इबादत ईसा वल मलाइका कुल्लन बल हुम लहुम अअदाउन व युबरऊन मिनहुम, यानी जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों को माबूद बना लिया वो उनके यानी ईसा अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते काफिरों की हिमायती नहीं होंगे बल्कि उनके दुश्मन होंगे और उनसे बरात का इजहार करेंगे। आपने पीछे समात किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी, लोगों को आपने क्या पैगाम दिया कि मेरी इबादत करो, या उन्होंने
یہ کہا کہ میرے اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، یقیناً یہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو بکروی صاحب آپ کو کہاں نظر آ گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنی دعوت دی، اپنی عبادت کی دعوت دی، اپنے لیے سجدے کی دعوت دی؟ تو اس پر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ غلط قول سنا ہے آپ نے کہ سوائے بتوں اور اصنام اور اوثان کے کسی کی عبادت کفر اور شرک نہیں ہے، اور کون سا پاگل ہوگا جو ایسا بیہودہ قول کرے گا۔ البتہ ہم اس کے قائل اور معترف ہیں کہ کسی احمق کی حماقت اور جاہل کی جہالت اور کافر اور مشرک کے کفر و شرک کی وجہ سے ان مقبولان خداوند تعالی، رسول کرام، اولیاء عظام اور ملائکہ مقربین کی خداداد قوتیں، طاقتیں، صفات کمال اور عالی استعدادات سلب نہیں ہو جاتی، اور ان کو پتھر کے مجسموں کی مانند عاجز اور بے بس اور مجبور اور معذور اور جاہل اور بے علم اور بے خبر اور بے شعور قرار دینا سراسر گستاخی اور بے ادبی اور بے باکی اور جسارت اور بے دینی اور بے ایمانی ہے۔ علاوہ ازیں عبادت الگ چیز ہے اور تعظیم اور تکریم علیحدہ امر ہے۔ اول کے غیر اللہ میں اسبات کے شرک ہونے میں کلام نہیں ہے، اور ثانی کے مقبولان بارگاہ کے حق میں فرض اور واجب اور لازم ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رہا معاملہ ولایت اور حمایت کا، تو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور حمایت اس کی شان کے لائق ہے، اور اولیاء کرام اور محبوبان بارگاہ عزت کی ولایت اور حمایت ان کی شان کے لائق ہے۔ یعنی اللہ پاک کی ولایت اور حمایت اللہ کی شان ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی توفیق سے اس نے جو اپنے محبوبان کو، اولیاء کرام کو، رسول اعظام کو جو عزت، ولایت اور حمایت عطا کی ہے، یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ مطلق ولایت کا انکار جہالت بلکہ انکار نصوص کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ولایت اور حمایت جیسی ولایت و حمایت غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا سراسر کفر اور شرک ہے۔ فرمان خداوندی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اور حمایتی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل ایمان یعنی مومنین ہے۔ یہ کلمات طیبات عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئے جو بانی اسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے اور یہودیت ترک کر دی، تو یہودیوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیں اور رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل اسلام کی حمایت اور امداد اور اعانت کا مزدہ سنایا۔ سورہ شورى آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی ان کا مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، اور دوسرے مقام پر سورہ الکہف آیت نمبر 17 وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار اور ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ تو یہاں بھی قابل غور ہے سورہ شورى آیت نمبر 44 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی اور حمایتی، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے نصیر
اور مددگار۔